آج پروین شاکر کی ایک اور خوبصورت سی غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ رستہ بھی کٹھن دھوپ میں شدت بھی بہت تھی، رستہ بھی کٹھن دھوپ میں شدت بھی بہت تھی، سائے سے مگر اس کو محبت بھی بہت تھی۔ بارش کی دعاؤں میں نمی آنکھ کی مل جائے، جذبے کی کبھی اتنی رفاقت بھی بہت تھی۔ کچھ تو تیرے موسم ہی مجھے راس کمائے، اور کچھ میری مٹی میں بغاوت بھی بہت تھی۔ پھولوں کا بکھرنا تو مقدر ہی تھا، لیکن کچھ اس میں ہواؤں کی سیاست بھی بہت تھی۔ وہ بھی سر مقتل ہے کہ سچ جس کا تھا شاہد، اور واقف احوال عدالت بھی بہت تھی۔ اس طرح کی رفاقت پہ پریشان تو ہوں، لیکن اب تک کہ تیرے ساتھ بھی حیرت بھی بہت تھی۔ خوش آئے تجھے شہر منافق کی امیری، ہم لوگوں کو سچ کہنے کی عادت بھی بہت تھی۔ رستہ بھی کٹھن دھوپ میں شدت بھی بہت تھی، سائے سے مگر اس کو محبت بھی بہت تھی۔ ایک شخص ہے جسے سائے سے بڑی محبت تھی، ہمیشہ سایوں میں رہنا پسند کرتا تھا، سائے اس کے مقدر تھے۔ کبھی اس نے دھوپ کی شدت نہیں سہی، کبھی اس نے کٹھن راہ نہیں اپنائی، لیکن ہوا یہ کہ اس کی طبیعت ایسی، اور اسے ملا کیا؟ ایک کٹھن راستہ ملا، رستہ بھی کٹھن، دھوپ میں شدت بھی بہت تھی، اور دھوپ میں شدت بھی اس روز بہت تھی، لیکن سائے بیچارے سائے سے محبت کر کے کرتا بھی کیا؟ اسے تو گزرنا اس راستے سے تھا جو کٹھن بھی تھا اور دھوپ میں شدت بھی بہت تھی۔ شاید اس کا اشارہ اس طرف بھی ہو کہ محبت کے سفر میں میرے محبوب کو میری زلف کے سائے چاہیے تھے، لیکن اس کے راستے میں جو ملا وہ کٹھن دھوپ اور شدید دھوپ ملی اسے، حالانکہ اسے زلف کے سائے کے چاہت میں وہ اس سفر کو اس نے اختیار کیا تھا، لیکن اسے کچھ اور ملا۔ رستہ بھی کٹھن دھوپ میں شدت بھی بہت تھی، سائے سے مگر اس کو محبت بھی بہت تھی۔ بارش کی دعاؤں میں نمی آنکھ کی مل جائے، جذبے کی کبھی اتنی رفاقت بھی بہت تھی۔ پہلے بھئی ہم دعا مانگا کرتے تھے، سوکھے موسموں میں بارش کی دعا مانگتے تھے تو اس میں دل بھر آتا تھا اور آنکھوں میں نمی بھی آ جاتی تھی دعا مانگتے وقت۔ تو یہ ملنے کے بعد جب آنکھوں کی نمی مل جاتی تھی، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند ہے، وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے اور بارشیں آ جاتی تھیں۔ جو میری مراد ہوتی تھی، جو میں مانگتا، بارش مطلب یہ کہ جو مراد کچھ بھی آپ مانگ رہے ہو اور اس میں اگر اپنے آنسو کی نمی بھی اگر آ جائے آنکھوں میں، تو اللہ کو یہ ادا اتنی پسند ہے کہ وہ دعا تقریباً قبول ہو جاتی ہے۔ تو بارش کی دعاؤں میں نمی آنکھ کی مل جائے، جذبے کی کبھی اتنی رفاقت بھی بہت تھی۔ کبھی جذبے کی رفاقت مل جاتی تھی ہماری دعاؤں میں، ہماری دعائیں قبول ہو جاتی تھیں۔ اب نہ آنکھوں میں نمی آتی دعا مانگتے وقت، اور نہ ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو جذبوں میں کبھی اتنی رفاقت بھی بہت تھی، کبھی تھی اتنی رفاقت، یہی بہت تھی کہ میں دعائیں مانگتے وقت اگر آنکھیں بھیگ جائے تو وہ بارش کی دعائیں بھی قبول ہو جاتی تھیں۔ بارش کی دعاؤں میں نمی آنکھ کی مل جائے، جذبے کی کبھی اتنی رفاقت بھی بہت تھی۔ کچھ تو تیرے موسم ہی مجھے راز کمائے، اور کچھ میری مٹی میں بغاوت بھی بہت تھی۔ کچھ تو تمہاری طبیعت، تمہارا ساتھ مجھے زیادہ راس آیا نہیں، تمہارا مزاج مجھے زیادہ راس آیا نہیں۔ کچھ تو تیرے موسم بھی مجھے راس کمائے، اور کچھ میری مٹی میں بغاوت بھی بہت تھی۔ اور میری سرشت میں، میرے مزاج میں بغاوت کا جذبہ کچھ زیادہ ہی تھا، اس لیے شاید ہم دونوں میں نہیں نبھ سکے، ہم دونوں میں نہیں بن سکی۔ کچھ تو تیرے موسم ہی مجھے راس کمائے، اور کچھ میری مٹی میں بغاوت بھی بہت تھی۔ پھولوں کا بکھرنا تو مقدر ہی تھا، لیکن کچھ اس میں ہواؤں کی سیاست بھی بہت تھی۔ بھئی پھول جو کھلتے ہیں پھولیاں، کھلتے ہیں گلیاں کھل کے بکھرنے کو، تو پھولوں کا بکھرنا تو مقدر ہی ہے۔ معلوم تو ہے کہ پھول کھلے گا تو ایک نہ ایک دن اس سے بکھر جانا ہے، لیکن اس بار پھول کے بکھرنے میں ہواؤں کی سیاست بھی شامل تھی۔ ہواؤں نے بھی کچھ سازشیں کی جس کی وجہ سے پھول بکھر گیا، بکھرنا تو تھا ہی اسے۔ کچھ اس میں ہواؤں کی سیاست بھی بہت تھی۔ وہ بھی سر مقتل ہے کہ سچ جس کا تھا شاہد۔ اب سر مقتل وہ بھی پہنچا دیا گیا، مقتل قتل کرنے کی جگہ پہ اس مجرم کو پہنچا دیا گیا ہے جس کے خلاف کوئی شہادت ہی نہیں ہے، جو دراصل گنہگار تھا ہی نہیں، سچائی اس کے ساتھ تھی، اور سچ یہ ثابت ہوا کہ وہ گنہگار نہیں تھا، لیکن وہ بھی سر مقتل پہنچا دیا گیا، اسے بھی سزائے موت مل گئی۔ وہ بھی سر مقتل ہے کہ سچ جس کا تھا شاہد، جس کے گواہی میں سچ شامل تھا کہ بھئی یہ قاتل نہیں ہے یا یہ گنہگار نہیں ہے، وہ بے گناہ تھا، لیکن اسے سر مقتل پہنچا دیا گیا۔ اور واقف احوال عدالت بھی بہت، اور عدالت بھی اس کے احوال سے واقف تھی، اس کے حال سے واقف تھی کہ یہ گنہگار نہیں ہے، یہ معصوم ہے، اس نے گناہ نہیں کیا ہے، لیکن کسی کو بچانے کی خاطر کسی کو تو مارنا تھا، تو ایک گنہگار کو بچانے کے لیے بے گناہ کو سر مقتل بھیج دیا گیا کہ جاؤ بھائی اسے قتل کر دو، سزائے موت اسے دے دو تاکہ وہ بچ جائے۔ وہ بھی سر مقتل ہے کہ سچ جس کا تھا شاہد، اور واقف احوال عدالت بھی بہت تھی۔ اس طرح کی رفاقت پہ پریشان تو ہوں، لیکن اب تک کہ تیرے ساتھ پہ
حیرت بھی بہت تھی۔ بھئی ٹھیک ہے، رفاقت ترک تعلق کے بعد میں پریشان تو ہوں، ظاہر ہے کہ وہ بڑا انزائٹی کا معاملہ ہوتا ہے، اتنا آسان نہیں ہوتا ترک تعلق کرنا۔ اس ترک رفاقت پہ پریشان تو ہوں، لیکن اب تک کہ تیرے ساتھ پہ حیرت بھی بہت ہے۔ مجھے حیرت اس بات پہ بھی کہ میں اب تک تمہارے ساتھ کیسے رہے گی؟ اتنے دنوں تک تمہارا ساتھ ہم نے نبھایا، یا تم ہمارے ساتھ رہے، یہ ساتھ نبھ کیسے گیا؟ ہم دونوں اتنے دنوں تک کیسے ساتھ رہ گئے؟ اس کی حیرت الگ ہے۔ باقی ٹھیک ہے، ترک رفاقت پہ پریشانی تھوڑے دنوں کے لیے تو ہوتی ہی ہے۔ اس ترک رفاقت پہ پریشان تو ہوں، لیکن اب تک کہ تیرے ساتھ پہ حیرت بھی بہت تھی۔ خوش آئے تجھے شہر منافق کی امیری۔ منافق، جھوٹے لوگ، مکار لوگ، جو ظاہر خود کو کچھ اور کرتے ہیں لیکن دراصل کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو خوش آئے تجھے شہر منافق کی امیری، جھوٹوں کے شہر کی امیری تجھے مبارک ہو، تجھے خوش آئے، تیرے لیے یہاں کا سفر اچھا ہو۔ خوش آئے تجھے شہر منافق کی امیری، ہم لوگوں کو سچ کہنے کی عادت بھی بہت تھی۔ تم جب تک ہمارے شہر میں رہے تو ہمارے شہر کے لوگوں کو ایک بیماری ہے سچ بولنے کی، اور یہ سچ جو ہے اتنا تلخ ہوتا ہے کہ تمہیں پسند نہیں آتی تھی۔ آخر تم نے دوسرے شہر کی طرف کوچ کیا، شہر منافق کی طرف، اور وہاں کی امیری تمہیں مل گئی۔ اچھا ہے، مبارک ہو بھائی تمہیں۔ خوش آئے تجھے شہر منافق کی امیری، ہم لوگوں کو سچ کہنے کی عادت بھی بہت تھی۔ پروین شاکر کی غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں بتائیے گا، اور اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔